جو باتوں میں سچا اور صادق القول خدا ہے. دنیا میں بہت سے خدا اور بہت سے خداوند ہیں، لیکن آپ کے خدا کی مانند نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے اور نہ کوئی ہوگا. ہاللیلویا. تو آئیں تھوڑے سے لمحہ کے لیے کتاب مقدس میں سے ہم دیکھیں گے، جیسے کہ بہن نے پڑھا، یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی مقدس یوحنا کی انجیل. جلدی جلدی اپنی جگہوں پر بیٹھ جائیں. آئیں جن کے پاس یہ کتاب مقدس ہے، ہاللیلویا، آئیں اپنے ہاتھوں میں اسے بلند کریں. یہ وہ کلام ہے جو بلند و بالا ہے. ہاللیلویا. لکھا آسمان اور زمین ٹل جائے گا لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. یہی وہ کلام ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا اور شکل بخشی ہے. اس کلام کا پڑھنے والا، سننے والا، اس پر ایمان رکھنے والا اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے والا ہمیشہ برکت کا وارث ہوتا ہے. خدا اس کی پیروی کرتا ہے، خدا اس کی حفاظت کرتا ہے، خدا اس کی رہنمائی کرتا ہے، اور یہی کلام ہر طرح کے بندروں کو توڑ دیتا ہے. تو آئیں تھوڑے سے لمحہ کے لیے ہم خدا کے کلام میں سے اپنی رہنمائی کے لیے دیکھیں گے. جیسے کہ بہن نے پڑھا ہے، دوبارہ سے میں پڑھوں گا. یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی مقدس یوحنا کی انجیل، اس کا 8واں باب اور اس کی 2 آیتیں مقدسہ کو پڑھیں گے، 31ویں اور 32ویں آیت کو. لکھا ہے، پس یسوع نے ان یہودیوں سے کہا جنہوں نے اس کا یقین کیا تھا کہ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے اور سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تم کو آزاد کرے گی. ہاللیلویا. آئیں زوردار تالیاں بجائیں کہ ہم آزاد ہیں. ہم کیا ہیں؟ ہم آزاد ہیں، اور اتنے آزاد ہیں کہ کسی کی پکڑائی میں ہی نہیں آتے. ایسا ہی ہے. ہاں جی، ایسے آزاد تو نہیں ہے. کوئی اس طرح کا بھی آزاد یہاں بیٹھا ہے، بھائی آزاد. ہاں، یہاں پر کلام مقدس یہ کہہ رہا ہے، خدا کا کلام جیسے میں نے پڑھا، بس یسوع اور یہودیوں کی ڈسکس ہو رہی ہے، اور اکثر یسوع مسیح کے ساتھ شرع کے عالم، عہدے دار، فقی، فریسی جو ہیں، وہ یسوع مسیح کے ساتھ سوال کیا کرتے تھے کہ کہیں اس کو پھنسائیں، کہیں نہ کہیں اس کو پھنسائیں لفظوں میں، سوالوں میں. لیکن یاد رکھیں، کوئی بھی اس کے اوپر آج تک غالب نہیں آ سکا. وہ موت، قبر پر، ابلیس پر، ہر ایک چیز پر غالب خدا تھا. ہاللیلویا. وہ ہر ایک چیز پر اس نے فاتح پائی ہے. تو انسان کیا ہے جسے اس نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے بنایا. یہاں پر ڈسکس ہو رہی ہے، یہودی شرع کے عالم ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اصل و رسوخ والے لوگ ہیں، طاقتور لوگ ہیں. یسوع بھی ان کے ساتھ ہے اور کہہ رہا ہے، کلام کہہ رہا ہے، پس یسوع نے ان یہودیوں سے کہا جنہوں نے اس کا یقین کیا تھا. اس کا مطلب ہے کچھ یقین کرتے تھے، کچھ یقین نہیں کرتے تھے. آج بھی بتھیرے مجھ میں اور آپ میں بھی بہت سے ایسے ہیں، ٹھیک ہے، جو صرف نوٹس کرنے کے لیے آتے ہیں. چلو چل کے دیکھیں کیا کرے گا. ہاں جی، انہیں آج کڑی ڈگ ڈگی بجانی ہے، چلو چل کے دیکھیں. آج بھی بہت سارے ایسے ہیں جو اس کا یقین نہیں کرتے، لیکن بہت سارے ایسے بھی ہیں جو اس کے قدموں کو چومتے ہیں. ہاللیلویا. بہت سے ایسے بھی ہیں جو اس کی بارگاہوں میں اسی کے نام کو عزت اور جلال دیکھتے ہیں. جب لازر مر گیا تھا، چھوٹی سی بات آپ کو بتاؤں گا، بہت سارے لوگ حیران تھے. یسوع 4 دن کے بعد وہاں آیا، 4 دن ہو گئے تھے اسے مرے ہوئے. بہت سارے لوگ اس کے پیچھے چلے کہ چلو چل کے دیکھتے ہیں. وہ کہتا ہے مجھے لے کے چلو، قبرستان لے کر چلو. وہ کہہ رہا ہوں مر چکا ہے، بدبو آتی ہے. ان کی سوچ، بند سوچ یہ کہہ رہی تھی کہ کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن یاد رکھیں، اگر آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، آپ خدا کے ماننے والے ہیں، تو خدا آپ کے لیے مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے. ہاللیلویا. آپ کا خدا، تالیاں بجاؤ کی ہو گیا. میں یہ کوئی اپنی باتیں تھوڑی آپ کو بتا رہا ہوں، کلام کی گفتگو کر رہے ہیں سر، یہ کوئی میرے کام تھوڑی ہے.
یہ اس کے کام ہے جو قدرت والا ہے، جو جلالی خدا ہے، وہ یہ کرتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں تفر اٹھتا ہے، بدبو آتی ہے، بدن کر گیا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں کچھ نہیں جانتا، زندگی اور موت کا خالق اور مالک تو میں ہوں، قیامت اور زندگی کو میں ہوں، مجھے لے کر چلو۔ بہت سارے لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ یاد رکھیں اکثر میں یہ کہتا ہوں مسیح کے پیچھے 4 قسم کے لوگ چلتے ہیں۔ معجزے دیکھنے والے، روٹیاں کھانے والے، انگلیاں اٹھانے والے، ایک ہی کر رہے ہیں، اوک ہی کر رہے ہیں، اور سر جھکا کر اس کے قدموں کو چومنے والے۔ تو میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے ہم مسیح کے پیچھے چل رہے ہیں، کیوں چل رہے ہیں، کس وجہ سے چل رہے ہیں، کیا؟ یہاں پر وہ کہہ رہا ہے بس یسوع نے ان یہودیوں سے کہا جنہوں نے اس کا یقین کیا تھا، ہمیں یقین ہے ہمارا خدا ہمارے لیے سب کچھ کر سکتا ہے۔ سب کچھ ہوتا ہے یسوع جب ہوتا ہے، ہاللیلویا۔ سب کچھ ہوتا ہے، ناممکن ممکن ہو جاتا ہے خدا کے بیٹے مسیحا کے وسیلہ سے۔ ان یہودیوں نے اس کا یقین کیا تھا اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے۔ قائم کس کے ساتھ رہنا ہے؟ کلام سے۔ کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں، اوریجنل حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے، وہ بن جاؤ گے۔ اکثر میں کہتا ہوں شاگرد کون ہے؟ شاگرد وہ ہے جو شاہ کے گرد رہتا ہے۔ شاہ کون ہے؟ شاہ حاکم ہے، شاہ بادشاہ ہے، شاہ خالق ہے، شاہ مالک ہے، شاہ خداوند ہے، اور جو اس کے پاس اس کے گرد رہتا ہے وہی اس کا شاگرد ہے۔ اس دنیا میں بہت سارے ایسے استاد ہیں جن کو شاگردوں سے کمپلین ہے۔ مسیحا کے پیچھے بھی ایسے بہت سارے شاگرد تھے، آج شاید میرے اور آپ کے پیچھے بھی بہت سارے ایسے شاگرد ہیں۔ جب یسوع نے کہا نا فی الحقیقت میرا بدن کھانے کی چیز اور میرا لہو پینے کی چیز ہے، پیچھے سے کافی غائب، پیچھے سے کافی لوگ غائب ہو گئے، بہت سارے شاگرد چلے گئے، دکھائی نہیں دیے، نظر نہیں آئے۔ کیا ہوا؟ یہ بات لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی، لیکن در حقیقت وہی زندگی ہے جو اس نے کہہ دیا وہ پورا ہو کر رہا۔ کہہ رہا حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے اور سچائی سے واقف ہو گئے تو سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ ہاللیلویا۔ کتنوں نے اشتہار دیکھا تھا جو ہم نے فیس بک پر گروپ میں 2 ہاتھ کہ باقی دی اکھاں جو ہتھیار نہیں گیا ہے، باقیوں کی آنکھوں کے آگے سے اشتہار نہیں گزرا۔ اشتہار ہم اس لیے ڈالتے ہیں، اس کے اوپر ہم نے یہ 2 جملے لکھ کے لگائے تھے، سچائی تم کو کیا کرے گی؟ آزاد کرے گی۔ اس معاشرے میں بہت کچھ سچ ہے اور بہت کچھ فریب اور جھوٹ بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن بائبل یہ کہہ رہی ہے کہ اگر تم سچائی سے واقف ہوگے، سچائی کو جاننا، سچائی کو سمجھنا، اس کی چھان بین کرنا ضروری ہے، اور یہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے، یہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے، کوئی اور آ کر ہمیں نہیں بتائے گا۔ مسیحا یہاں پر کہہ رہا ہے اگر تم سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں کیا کرے گی؟ آزاد کرے گی۔ یاد رکھنا راہ، حق اور زندگی وہی ہے، اور وہی آیا تھا اس روئے زمین پر ہمیں آزاد کرنے کے لیے۔ کتنوں کو معلوم ہے کہ قوم بنی اسرائیل جو ہے وہ قید میں تھی؟ اور جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا ان کو میں آج بتاؤں گا کہ وہ قید میں تھی، یا ڈر کے نہیں ہاتھ اٹھایا، سارے ہاتھ چکو ہوتے ہیں۔ پتہ ہے اگر میں کسی سے سوال کروں کوئی جواب دے گا؟ اب ہاتھ اٹھائیں، کیوں قید ہوئی تھی؟ ایک ہاتھ اٹھائے، آمین۔ یہ لوگ کیسے، کس طرح سے فرعون کی غلامی میں تھے؟ کون ان کو یہاں پر لے کر آیا تھا؟ کیسے یہ غلام بن گئے تھے؟ کئی بار ضرورتیں، مجبوریاں، حالات، معاملات آپ کو غلام بنا دیتے ہیں۔ ایسے ہی ہوا تھا، پورے ملک میں کال ہے، اناج نہیں ہے، گلا نہیں ہے،
لیکن ایک جگہ ایسی ہے مصر جہاں پر گلہ چوکھا تھا، اور وہاں کا دوسرے درجے کا حاکم کون تھا؟ یوسف۔ کون تھا؟ یوسف تھا حاکم۔ اس نے ان کو بلایا تھا۔ یہ وہاں پر بڑھ گئے، اتنے بڑھ گئے کہ مصریوں سے بھی زیادہ ہونا شروع ہو گئے۔ لیکن مصری ان کو غلام بنا کر رکھتے تھے، لیکن ان کی ایک ہی التجا تھی، ان کی ایک ہی ڈیزائر تھی، اور وہ یہ تھی کہ خدا ہمیں آزاد کرے گا۔ ہاللیلویا! خدا ہمیں کیا کرے گا؟ آزاد کرے گا، تاکہ ہم خدا کی عبادت کریں، پرستش کریں، ستائش کریں۔ نکالیں کتاب مقدس میں سے اہل عتیق کی کتاب خروج کی کتاب، ہم دیکھیں گے کتاب مقدس میں سے خروج کی کتاب اور اس کا 5واں باب۔ کتاب مقدس میں سے ہم دیکھیں گے جلدی خروج کی کتاب اور اس کا 5واں باب، اور اس کی ہم پہلی چند آیات کو میں پڑھوں گا۔ کتاب مقدس میں سے دیکھیں گے خروج کی کتاب اس کا 5واں باب، پہلی آیت سے پڑھ رہا ہوں۔ اس کے بعد موسیٰ اور ہارون نے جا کر فرعون سے کہا، خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے، میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ بیابان میں میرے لیے عید کریں۔ فرعون نے کہا، خداوند کون ہے کہ میں اس کی بات کو مان کر اسرائیل کو جانے دوں؟ میں خداوند کو نہیں جانتا، اور میں بنی اسرائیل کو جانے بھی نہیں دوں گا۔ یہاں پر خدا نے ایک شخص کو تیار کیا جس کا نام کیا ہے؟ موسیٰ۔ آج بھی اس روئے زمین پر بہت سارے ایسے بیٹے بیٹیاں ہیں، بہت سارے خدا کے لوگ ہیں جن کو خدا ہم سب کے لیے استعمال کرتا ہے، تاکہ ہم خدا کے کلام کو، خدا کو سمجھنے والے، جاننے والے بن جائیں۔ یہ جا کر کہہ رہے ہیں موسیٰ کون ہے؟ خدا کا بندہ۔ فرعون کون ہے؟ ایک طاقتور بادشاہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ آج بھی اس معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو بہت طاقتور جب ہو جاتے ہیں تو وہ خدا کو بھی کچھ نہیں سمجھتے۔ جب خدا ان کی ساری ضرورتیں پوری کر رہا ہو، بائبل یہ کہتی ہے سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات، ہر طرح کی نباتات، پہاڑ، فضائیں، ہوائیں، سمندر، سب کچھ خدا کا ہے، اور سب کچھ خدا سے ہے۔ جب سب کچھ انسان کے پاس ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے میں بہت طاقتور ہوں، میں بہت کیا ہوں؟ طاقتور ہوں۔ یہ فرعون بھی ایسے ہی سمجھتا تھا۔ یہ کہتا ہے کون ہے خدا؟ میں خود خدا ہوں، میں کسی خدا کو نہیں جانتا۔ لیکن خدا ان کے دکھ اور ان کے درد کو دیکھ رہا تھا۔ یاد رکھیں، جس خدا کی میں اور آپ پرستش کرتے ہیں وہ میرے اور آپ کے دکھوں کو جانتا ہے، وہ میری اور آپ کی مشکلات کو جانتا ہے، وہ میری اور آپ کی پریشانیوں کو جانتا ہے، اگر آپ کا تعلق خدا کے ساتھ ہے۔ کئی اس معاشرے میں ایسے بھی ہیں جو اپنی ہی حکمت سے اپنے مسئلوں کا حل تلاش کرتے رہتے ہیں، اور وہ کبھی آزاد نہیں ہوتے۔ 2 دن کے بعد، 1 دن کے بعد ہم آزادی منائیں گے، کوئی واجے بجا بجا کے آزادی منائے گا، شور پا پا کے آزادی منائیں گے، آتے جاتے کناں چ پیپیاں بجائیں گے، ہیں ڈرا دیں گے، خوف زدہ کر دیں گے، لوگوں آزاد ہو گئے ہیں۔ ہاں ہم ہو سکتا ہے ملک میں آزاد ہوں، ہم ہو سکتا ہے اپنے شہر میں آزاد ہوں، ہو سکتا ہے ہم اپنے گھر میں آزاد ہوں، لیکن خدا نے ان کو کیوں آزاد کیا تھا؟ میں نے پڑھا ہے آپ کے لیے کیوں کیا تھا۔ خدا نے کہا تھا فرعون سے میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ یہ بیابان میں میرے لیے عید کریں، میری پرستش کریں، میری ستائش کریں۔ میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ اس شہر میں، اس ملک میں آزاد ہیں اور اپنی مرضی سے جو مرضی آتا ہے کرتے ہیں، لیکن اگر
आजादी आपको खुदा के पास नहीं आने देती तो आप कैद हैं। बात समझ में आ रही है? हाँ जी, कितनों को समझ में आ रही है? अगर आजादी आपको खुदा के करीब नहीं आने देती, खुदा ने इनको इसलिए आजाद किया था कि ये मेरी इबादत करें, मेरी परस्तिश करें, मेरी सताइश करें, मेरी मदरसराई करें। आज आजाद होने के बावजूद भी बहुत सारे कैद में हैं। कोई संडे की एक छुट्टी में कैद है जी, कोई शाम की ड्यूटी में कैद है, कोई हालात की वजह से कैद है, कई बीमारी के सबब से कैद है, कई तरह तरह की मुश्किलात आपको बताएंगे। तरह तरह के फिरौन जो हैं आज जो दिखाई नहीं देते, उन्होंने कौम को पकड़ रखा है, कैच कर रखा है, और वो खुदा के पास उनको आने नहीं देते। तारीख लिखी कि कुत्तों ने, फिरौन के नाम का मतलब ये इब्लीस है, ऐसी कुत्तों ने पकड़ रखा है। खुदा ने इन्हें इसलिए आजाद किया था ताकि ये बियाबान में जाकर मेरी क्या करें? इबादत करें, मेरी परस्तिश करें, मेरी सताइश करें। तो आजादी का मतलब ये नहीं है कि हम आजाद होने के बावजूद लोगों को परेशान करें, दुख दें और खुदा से दूरी बनाकर रखें। आजादी का मतलब ये है कि खुदा ने हमें इसलिए आजाद किया था कि हमारा ताल्लुक खुदा के साथ मजबूत होता चला जाए। फिरौन जो है वो खुदा के लोगों को खुदा के पास नहीं जाने देता था, उसने इन्हें पकड़ के रखा हुआ था। और अगर कहता था, हाँ भी करता था, तो कहता था बूढ़े बूढ़े चले जाओ, बच्चे छोड़ जाओ। अच्छा चले बच्चों को साथ ले जाओ, माल मवेशी यहीं छोड़ जाओ, ताकि तुम्हारी तवज्जो पीछे लगी रहे। आज भी हमारी तवज्जो आगे नहीं बल्कि पीछे लगी रहती है। हम पीछे की बहुत सोचते हैं। याद होगा मैंने मैसेज दिया था, जो पीछे देखेगा वो नमक का सतून बन जाएगा। खुदा ने, फरिश्ता ने लूत को आकर ये कहा था कि मैं सारे सदूम और अमूरा पर आग और गंधक फेंकने को हूं, भाग जाए, बचने के लिए भाग भाग, और पीछे मुड़कर नहीं देखना। कई बार हम पिछड़ी ही बातें करते रहते हैं, हम पीछे ही देखते रहते हैं। जो कौम, जो कबीला, जो घराना, जो जिंदगी पीछे की बातें करेगी, वो नमक का सतून है, वो उधर ही खड़ा रहेगा, वो हिलने का नहीं। लेकिन खुदा मुझे और आपको वहां लेकर जाना चाहता है जहां पर दूध और शहद बहता है, दूध और शहद बहता है। इन बच्चों को बुलाएं अंदर, सब बच्चे अंदर आओ। ये पिकनिक करना आए हैं, बाहर नेक्स्ट टाइम 2 गोलगप्पे वालों को बुलाएंगे हम, ताकि बच्चों को बाहर जो है एंटरटेनमेंट दे सकें। सब अंदर आओ, यहाँ आकर बैठो, सब इधर बैठो, सब बैठो, खिलाना, बैठो, हिलना नहीं भी किसी ने। खुदा ने इन पर रहम किया, इन पर करम किया और इन्हें एक ताकतवर बादशाह के हाथ से छुड़ाया। याद रखें, मैं और आप आजाद इसलिए किए हैं कि मैं और आप खुदा की कुर्बत में वक्त गुजारें। चाहे हम अपने घर में हो, चाहे हम जो वक्त हमने ठहरा रखा है उस वक्त में हो, या कोई भी जगह हम इबादत करते हैं, तो हमने क्या करना है? हमने खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देना है। एक आयत मैं पढ़ना चाह रहा हूं खुदा के कलाम में से। हालेलुया, तारीफ हो। गलतियों का खत देखिएगा, मेरे साथ निकालिएगा। गुलगता की कलीसिया को लिखा गया गलतियों का खत पौलुस का, और उसका 5वां बाब और पहली आयत मुकद्दसा को मैं पढ़ूंगा। गलतियों के नाम लिखा गया पौलुस का खत, उसका 5वां बाब और उसकी पहली आयत। लिखा है खुदा के कलाम में, मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया। कायम रहो
اور دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جھکو۔ ہاللیلویا۔ مسیح نے ہمیں کیا کیا ہے؟ آزاد کیا ہے۔ کس لیے؟ آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے۔ اور میں نے پیچھے آپ کو مقصد بتا دیا ہے۔ آزادی کا مقصد کیا ہے؟ بولے بولے پلیز بولے۔ آزادی کا کیا مقصد بتایا ہے؟ ہاں، ہماری آزادی کا جو بڑا مقصد ہے خدا کے پاس وہ یہ تھا کہ ہمارا تعلق خدا کے ساتھ مضبوط ہوتا چلا جائے۔ آج شاید ہمیں سالوں سال گزر گئے، لیکن آج بھی ہم نوزاد بچے کی مانند خالص روحانی دودھ کے مشتاق ہیں۔ بائبل یہ کہہ رہی ہے جتنا وقت ہو چکا ہے تمہیں استاد ہونا چاہیے تھا، تم دانا ہوتے، تم دانشور ہوتے، لیکن کلام مقدس یہ کہتا ہے مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے کیا کیا ہے؟ آزاد کیا، دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جھکو۔ یعنی کہ گناہ میں دوبارہ مت ملوث ہونا، پیچھے مڑ کر کبھی نہ دیکھنا، یہ کلام مقدس کہتا ہے۔ خدا نے ہمیں کیا کر دیا ہے؟ آزاد کیا ہے۔ اس لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ ہمارا تعلق جو ہے وہ خدا کے ساتھ مضبوط رہے۔ ہمارا تعلق جو ہے وہ خدا کے ساتھ مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا جائے۔ کئی طرح کے لوگ اور بہت طرح کے لوگ میں نے دیکھے ہیں جن کے تعلقات خدا کے ساتھ بڑے اچھے ہوتے ہیں، لیکن دنیا میں بھی ان کے تعلقات جو ہے بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ دنیا میں بھی ان کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اچھے تعلقات، اور خدا کے ساتھ بھی ان کے تعلقات بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ اور طرح طرح کی مشکلیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کیا کریں سر، دنیا بھی تو ہے۔ راست باز کی راست بازی تنہائی میں قائم رہے۔ ہاں جی، راست باز کی راست بازی جب وہ اکیلا ہے، آج میں اس جگہ پر ہوں تو میں راست باز ہوں، لیکن جب مجھے کوئی نہ دیکھے تو میں چال باز ہوں، میں دغا باز، میں پتنگ باز، میں کبوتر باز۔ لیکن جب میرے ہاتھ میں کلام ہے تو میں راست باز ہوں، بلے بھائی بلے ہے۔ لیکن جب مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا اس وقت میں کیا ہوں؟ میں پتہ نہیں کیڑے کیڑے باز ہیں۔ لوگ کہتے ہیں باز آ جاؤ بھائی جی، باز آ جاؤ۔ ہاں، ہم نے خدا نے ہمیں آزاد اس لیے کیا ہے کہ ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں بنے رہے ہیں۔ ہم جیسا وہ ہے ہم بھی ویسے ہی ہوں۔ بائبل یہ کہہ رہی ہے تمہارا بلانے والا پاک ہے، تم اپنے سارے چال چلن میں کیا بنو؟ پاک بنو۔ تو مسیح نے ہمیں آزاد کیا ہے۔ ہم کل نہیں پرسوں ایک آزادی منائیں گے، آپ دیکھیے گا اس پوری دنیا میں، سوری پاکستان کے اندر آزادی کو سیلیبریٹ کیا جائے گا۔ ہاں جی، آزادی کو کیا کیا جائے گا؟ کوئی موٹر سائیکل کے اندر میں سے وہ پمپے لگا کے شور ڈال رہا تھا، او کلی کو لوگوں کو تنگ کرنے والی آزادی ہمیں دی گئی ہے، لوگوں کو ڈسٹرب کرنے والی آزادی نہ نہ نہ۔ ہمیں آزاد اس لیے کیا گیا ہے کہ ہم خدا کے قدموں کو چومیں، ہم خدا کی عبادت کریں، ہم خدا کی پرستش کریں، ہم ہمیشہ اس کے ساتھ وقت گزاریں۔ تو حاصل کلام یہ ہے، آپ کی آزادی صرف خدا کے لیے تھی۔ اگر آپ خدا کو ٹائم نہیں دیتے تو یاد رکھیں پھر آپ بھی قید میں ہیں۔ اگر آپ خدا کو وقت نہیں دیتے تو کسی نہ کسی فرعون نے آپ کو پکڑ رکھا ہے، کسی نہ کسی مشکل نے آپ فرعون کی شکل جو ہے وہ اختیار کی ہوئی ہے، اور وہ آپ کو خدا کے پاس ہے نہیں آنے دیتی۔ مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے، دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جھکو۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ آئیں ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں۔